السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ سنو، اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ اے کائنات، انسان تو مر پڑے ہیں، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا تو روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ اللہ کہے گا میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا، میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تم کو زمین سے ایسے باہر نکالے گا، پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا۔ نہ اللہ کے نبی نے بتایا اور نہ اللہ نے بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا، یہ چند دن، چند ہفتے، یہ چند سال، یہ چند ہزار سال، پتہ نہیں کتنا وقفہ ہوگا، اللہ ہی جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو۔ اسرافیل کو سور پکڑائے گا، اس میں ایک سوراخ ہوگا، اللہ ساری روحیں اس میں ڈال دے گا۔ ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی، کافروں کی روح کالی ہوگی۔ پھر اللہ اس سے پہلے زمین کو یوم تبدل الارض غیر السماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے، اور اللہ بارش برسائے گا 40 دن، ہلکی فوار کی بارش ہوگی جو سبزہ اگاتا ہے۔ تو بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیوں کو اگائے گی۔ دنیا میں کھرب ہا کھرب انسان کی ہڈیوں کو اگائے گی۔ مجال ہے ہماری یہ انگلی الگ ہو جائے، کہیں چلی جائے، یہی ہڈی ہمیں واپس ملے گی، یہی انگلی ہمیں واپس ملے گی، یہی ہڈی ہمیں واپس ملے گی، یہی دل واپس ملے گا، یہی آنکھیں واپس ملیں گی۔ بنتے جائیں گے، بنتے جائیں گے، 40 دن سب مکمل، شیر، چیتے، بھیڑیے، انسان، جنات، جب سارے بن کے مکمل تو یوں سور لے گا ہاتھ میں، اللہ روحیں ڈالے گا، حکم ہوگا پھونکو، پھونکے گا تو روح پروانے کی طرح نکل کر انسانوں کے ناک میں داخل ہوگی، اور چلتے 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 جب پاؤں کے انگوٹھے کو جیسے ہی ٹچ کرے گی وہ کھلیں گے اور نکلیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، قریب آ گیا۔ جب قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے، کیسے نکلیں گے؟ لوگ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہمیں آج کس نے اٹھا دیا؟ کافر یہ کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو اس کے جواب میں مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی، یہی وہ دن ہے۔ پھر سب کو ہانکا جائے گا، سارے ننگے ہوں گے،
کیا مرد کیا عورت، اللہ پاک میدان محشر میں سب کو اکٹھا کرے گا۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑا پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کپڑا پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو اللہ کپڑا پہنائے گا، اس کے بعد کسے پہنائے گا؟ وزیر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ملک صاحب، کس صاحب کو اللہ کپڑا پہنائے گا؟ اس کے بعد اللہ مؤذنین کو کپڑا پہنائے گا۔ چوتھے نمبر پر اللہ مؤذنین کو کپڑا پہنائے گا۔ اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا، علماء ہیں، شہید ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عابدین ہیں، عابدات ہیں، صالحین ہیں، صالحات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں، خاشعین ہیں، خاشعات ہیں۔ اللہ جس کو چاہے گا اس کے بعد کپڑا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا یوں ننگا کھڑا کر کے رکھے گا۔ میرے بھائیو، آج فیصلے کا دن ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرموں الگ ہو جاؤ۔ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں، حسینی لشکر الگ ہو جائیں۔ آج ظالم قارون، فرعون، حامان، شداد، ابی بن خلف الگ ہو جائیں۔ آج مظلوم، عابد، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ، آ جاؤ، میرے عرش کے سائے میں آ جاؤ۔ اللہ چاہتے تو کربلائیں یہاں بھی روک سکتے تھے، اللہ چاہتے تو حسین جیسی عالی ہستیوں کے خون گرنے نہ دیتے، گردنیں نیزوں پر چڑھنے نہ دیتے، لیکن یہ کائنات ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ مشقت کی گھڑیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے، مشقت کی گھڑیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے، اللہ ملتا ہے۔ کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، سوتے سوتے، پیتے پیتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ آسان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہاں اپنی نسلوں کو نیزوں پر چڑھانا پڑتا ہے، گردنیں نیزوں پر چڑھانا پڑتا ہے، یہ امتحان ہے۔ یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بیٹھایا، شمر جیسا درندہ حسین جیسے عالی ہستیوں کے ہونٹ سے کھیل رہا ہے، ذبح کر رہا ہے۔ ابن زیاد کے سامنے سر رکھا ہوا ہے، اس نے یہ چھڑی لی، آپ کے ہونٹوں پہ یوں مار رہا ہے، کہہ رہا ہے ایسا حسین خوبصورت چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، جو مرنے کے بعد بھی اتنا حسین خوبصورت کھلتا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، او کمبخت، چھڑی ہٹا، ان ہونٹوں کو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائیو، مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ کوئی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، کوئی حلال میں زندگی پس پس کے گزار رہا ہے، کوئی اندھا دھند چل رہا ہے، کوئی اللہ سے ڈر ڈر کے چل رہا ہے، کوئی مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رو کے زندگی گزار رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی رات میں مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، عاجزی انکساری کر رہا ہے، اور کوئی شراب کی محفلوں میں ناچ رہا ہے۔
کوئی عورت مسلح بچھا کر اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہے، کوئی گھنگرو پہن کر شراب کی محفلوں میں ناچ رہی ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کوئی نکاح کرتا ہے دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کوئی نکاح کرتا ہے نکاح کرنے کے بعد بھی زنا کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتے تو کربلائیں قائم نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آج میرا اللہ آ گیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ اس کے فرشتے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس کی جہنم، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اس کی جنت، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور اس کا ترازو جو ہل رہا ہے۔ آفتاب صاحب یہ خطبے تقریریں کیوں کرتے تھے؟ آج جواب دینا ہوگا، آج جواب دینا ہوگا۔ لاؤ اچھے برے لاؤ، آج تولا جائے گا، آج تولا جائے گا۔ ایک عجیب بات بتاؤ، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے میاں بیوی کے ساتھ حسن سلوک تولا جائے گا۔ میاں کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیوی کا میاں کے ساتھ کیا سلوک تھا، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، سب سے پہلے حسن سلوک تولا جائے گا۔ میاں آ گیا، بتاؤ بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ بیوی آ گئی، بتاؤ خاوند کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی۔ اس کے بعد حساب شروع ہوگا، اس کے بعد حساب شروع ہوگا، اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ اگر نیکیاں گھٹ گئی تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس، آگ کے بنے ہوئے، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وسقی شقاء اللہ یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی ناکام ہو گئی، ناکام ہو گئی، نیکیاں گھٹ گئی۔ میرا اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ اگر مرد ہے تو اس کو یوں جبڑا سے پکڑے گا، زور سے یوں جبڑا سے پکڑے گا، وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے دور جا گرے گا اور کہے گا رحم کرو، رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے رحم کروں۔ اور اگر عورت ہے تو اس کو منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، بلکہ یوں چوٹی سے پکڑیں گے اور جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں دور کلا بازیاں کھاتے ہوئی دور گرے گی اور کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ میرے بھائیو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں گھڑ گھڑ کے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کی خبر سنا رہا ہوں، جو میرے نبی دیکھ کے آئے ہیں، میرے نبی دیکھ کے آئے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی علم نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے میں اتارا تھا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، آجا موت مجھے مار دے، آجا موت مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال کہاں گیا، میری دولت کہاں گئی، حرک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت کہاں گئی، میری حکومت کہاں گئی، آج کسی کام کی نہیں ہے، آج کسی کام کی نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئی تو بڑھ گئی، بڑھ گئی تو بڑھ گئی، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی قد دخلت موازینہ وسعید شہادتا وسعید سعادتا لا تشفع بعدها ابدا، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی
कामयाब हो गई, कामयाब हो गई, कामयाब हो गई, कामयाब हो गई। इसके बाद अब कभी नाकाम न होगा, अब कभी नाकाम न होगा। इस ऐलान के होते ही अगर कपड़े पहने हुए हैं पता नहीं, अगर कपड़े पहने हुए नहीं है पता नहीं, अल्लाह ही जानते हैं, तो अल्लाह कहेगा इन्हें कपड़े पहनाओ, जन्नत से जोड़े लाओ, मेरे बंदी और बंदी को सजाओ। तो जन्नत से सिले हुए जोड़े, जो 30 फुट हाइट के सिले हुए जोड़े आएंगे। ये 5 फुट का कैसे होगा? तो वो यूं बढ़ता 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 उसकी हाइट 130 फुट पे जाके रुकेगी। अल्लाह 100 जोड़े पहनाएगा, उसके सर पे ताज सजाएगा, उसके चेहरे को अपने नूर की तजल्ली देगा, और दाएं हाथ में उसका नाम अमाल होगा, उसकी डिग्री होगी। और अगर वो नाकाम होगा तो अफसोस करेगा, या लैतहा कानतिल क़ादिया, अफसोस करेगा, वलम अदरी मा हिसाबिया, हाय ये मेरे हाथ में क्यों आ गई, मेरे हाथ में क्यों आ गई, वलम अदरी मा हिसाबिया, ये मेरे हाथ में मेरा हिसाब ही ना होता, मेरे हाथ में क्यों आ गई। वो अफसोस करेगा, या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुदूहु फग़ुल्लू थुम्मा अल-जहीम सल्लू। ये सारे हुक्म अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर नाफिज होंगे, अफसोस करेगा। लेकिन अगर उसका नाम आमाल सीधे हाथ में होगा वो कामयाब होगा। वो कहेगा, हा उक़रअू किताबिया, आओ आओ मेरी किताब पढ़ो, मेरे नामे आमाल पढ़ो। हाओ, यह अरबी नारा है, हाओ। कुरान भी कितना खूबसूरत कलाम है, अरबी नारा को लफ्ज बना दिया। हाओ, आओ इक़रअू किताबिया, मेरी किताब को पढ़ो। देखो आज मैं कामयाब हो गया, आज मैं अपने पेपर को मैंने हल कर लिया। वो कहेंगे तू कैसे कामयाब हुआ, इतनी मुश्किल पेपर को तूने कैसे हल कर लिया। तो वो कहेगा, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे मालूम था मेरा हिसाब होने वाला है, इसलिए मैं दुनिया में तैयारी करता रहा, दुनिया के धोखों से बचता रहा, दुनिया के दगाबाजियों से बचता रहा, बेईमानियों से बचता रहा, धोखेबाजियों से बचता रहा, इसलिए मैं कामयाब हुआ, इसलिए मैं कामयाब हुआ। ऊपर से अल्लाह की आवाज आएगी, आवाज आएगी, क्या? फहुवा फी ईशतिन रादिया, मेरे बंदे को खूबसूरत जिंदगी की मुबारकबाद दो। कहाँ? फी जन्नतिन आलिया, आलीशान जन्नत में। उसमें क्या है? कुतूफुहा दानिया, खोशे लटके हुए, फल लटके हुए, पके हुए। उसमें क्या करें? कुलो, खाओ, वशरबो, पियो, हनीआ। हनीआ क्या मतलब है? हनीआ का मतलब है कि खाओ, जो न बीमारी है न पाखाना है, पियो, न बीमारी है न पेशाब है। पूरी जन्नत में कोई टॉयलेट नहीं, पूरी जन्नत में हाथ धोने के लिए कोई बेसन नहीं। खाओ, अल्लाह एक पसीने में हजम कर देगा। जन्नत है, खाओ, एक पसीने में हजम कर देगा। मियां बीवी दोनों ऐसे जन्नत में बैठे हुए होंगे। एक परिंदा की डार आएगी, वो क्या कहेगी? वो कहेगी, या वलियर रहमान अतकुल, हुजूर मुझे आप खाएं, बेगम साहिबा आप मुझे खाएं, मियां साहिब आप मुझे खाएं, मैं से बेहतर हूं, बेगम साहिबा आप मुझे खाएं। वह खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं, आप मुझे खाएं। आपने देहाती माहौल देखा? देहाती, मैं तो देहाती माहौल का हूं,
خود دیہات کا ہی ہوں، مجھے تو دیہاتی ماحول معلوم ہے. بجلی کوئی نہیں، رات کے 12 بجے مہمان آ جائے تو ہماری دادیاں رات کے 12 بجے اٹھتی تھی، کھانا بنا کے مہمان کے سامنے جو بھی میسر ہوتا تھا پیش کرتی تھی ایسے. اور اگر وہ رات میں رکے تو مرغیاں ذبح ہوتی تھی. مرغی کو پکڑنے کے لیے مرغی آگے آگے، پکڑنے والا پیچھے پیچھے، مرغی آگے آگے، پکڑنے والا پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. ککاؤں ککاؤں ککاؤں، وہ بھاگ رہی ہے، پکڑنے والا پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، تھک ہار کے ایک سائڈ میں جا کے بیٹھ جاتا. آج کے دن میں دور میں 12 بجے بھی مہمان آ جائے، خدا کی قسم وہ یوں منہ بنا کے بیٹھ جاتے. کیوں آ گیا پتہ نہیں، کیا بات کیوں آ گیا، منہ اٹھا کے آ گیا. میرے بھائیوں کیسا بخل کا دور آ گیا. مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ایسا بخیل کا دور ہے منہ بنا کے بیٹھے. یہاں پرندے خود پیش کر رہے ہیں. ایک پرندہ کہہ رہا یا ولی الرحمن اریت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے کھائیں، ٹیسٹ کریں، میں اس سے بہتر ہوں. جنت کے ایسے پرندے. پھر اللہ نے اس کو پر دیے ہیں. پر یوں آپ نے مور کو دیکھا ناچتے ہوئے، کیسے رنگ برنگے ہوتے ہیں، چند سو پر ہوتے ہیں لیکن اس کے 70,000 پر ہوں گے. ہر پر میں ہزاروں قسم کے رنگ ہوں گے. جب وہ اپنے پر کو یوں پھیلائیں گے، اپنے پروں کو حرکت دیں گے تو ہر پر کے اندر سے ایک ڈش کھانے کا بنا ہوا تیار ہو کر آپ کے سامنے یوں پیش ہو جائے. 70,000 قسم کے ڈشز کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ. ہر لقمے میں پہلے سے زیادہ لذت، ہر لقمے میں پہلے سے زیادہ لذت، آخری لقمے میں سب سے زیادہ لذت ہوگی. یہ کیا صلہ ہے حرام چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، بےمانی چھوڑنے کا، غیبت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے. اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب نہ پی تو خدا کی قسم وہ خود تیار ہو کے بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے آؤ آؤ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. نوکر پیش کریں گے حضور لیجئے پیجئے، لیجئے پیجئے، لیجئے پیجئے. ایک اس کے اوپر بھی VIP کلاس ہے، سب سے عالی شان جنت جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، اس سے بڑی کوئی جنت نہیں. وہ سب سے عالی شان جنت ہے، سب سے خوبصورت جنت ہے. VIP وی جتنے وی لگا دو سارے وی کم ہیں. جنت الفردوس سب سے عالی شان جنت. یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر پیش کریں گے حضور یہ شراب زنجبیل کی ہے، لیجئے نوش فرمائیے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ خود پلا رہا ہوگا، اللہ خود ساقی ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ تو شراب کی محفلوں میں بوتلوں کو ہاتھ نہیں لگایا، تو نے ہر گناہ سے اپنے دامن کو بچایا. دیکھ
آج میرا دیدار کر اپنی آنکھوں سے اور جان کو ہونٹوں سے لگا اپنے ہاتھوں سے۔ ان عزتوں کو، ان بلندیوں کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کون سی الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ کہیں گے اللہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہی تمہارا پروٹوکول بنتا ہے۔ اِنَّ سَعْيَكُمْ كَانَ مَشْكُورًا، تم نے جنت میں مجھے، تم نے دنیا میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تجھے یہاں خوش کر دیا۔ تو میرے بھائیو، یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، کامیابیوں کی پرواز ہے، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے۔ واحد نبی ہیں جن کو اللہ نے زمین سے آسمان تک اٹھایا اور بتایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دو، کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر اللہ پاک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔